کیا آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات ایسی خوشخبری ملی جسے سن کر اگر آج ہر مسلمان اس کے اصلی مطلب کو سمجھ لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس خوشخبری کو سننے کے بعد جب ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں جا کر لوگوں کو بتا دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ آخر کیوں؟ جب بات جنت کی تھی تو اسے چھپانے کی کیا وجہ تھی؟ کیا ایسی بات تھی جسے لوگ غلط سمجھ سکتے تھے؟ آج کی حدیث صرف جنت کی خوشخبری نہیں دیتی بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ جنت کی امید اور نیک عمل دونوں کا رشتہ کیا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں جو بات آئے گی وہی اس پوری حدیث کا اصلی مقصد ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے رات کوئی آہٹ سنی؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو شخص اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ذرا سوچئے یہ کتنی بڑی خوشخبری تھی۔ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ اور وہ پوری امت کے لیے جنت کی امید لے کر آیا۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو جا کر یہ خوشخبری سنا دوں؟ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو شاید ہم بھی یہی کہتے، کیونکہ کون نہیں چاہے گا کہ ہر مسلمان کو اتنی بڑی خوشخبری ملے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہی اس حدیث کا سب سے اہم حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اپنے حال پر رہنے دو تاکہ وہ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر صرف اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا ہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ خوشخبری سنانے سے کیوں روکا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اچھے اعمال کی ضرورت نہیں؟ بالکل نہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ اس حدیث کو غلط سمجھ بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر کچھ لوگ اس خوشخبری کو بنا سمجھے سنیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کہیں، جب جنت مل ہی جائے گی تو پھر اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور یہی سوچ انسان کو عمل سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اس وقت یہ خوشخبری عام کرنے سے منع فرمایا تاکہ لوگ نیکیوں میں ڈھیل نہ دے۔ یاد رکھیے، توحید صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں۔ توحید کا مطلب ہے دل سے صرف اللہ پر ایمان لانا، اسی سے دعا کرنا، اسی پر بھروسہ کرنا اور اسی کی عبادت کرنا۔ جب کسی انسان کے دل میں سچی توحید ہوتی ہے تو اس کا اثر اس کی پوری زندگی پر دکھائی دیتا ہے۔ وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کیونکہ اسے اپنے رب سے محبت ہوتی ہے۔ وہ روزہ اس لیے رکھتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی نیک اعمال جنت کی قیمت نہیں بلکہ سچے ایمان اور توحید کی نشانی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن جان بوجھ کر ہر فرض کو چھوڑ دے، گناہوں کی پرواہ نہ کرے اور کہہ دے مجھے تو جنت مل ہی جائے گی، تو اسے اس حدیث کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ اپنے دل کو شرک سے پاک رکھو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور پھر نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ آج ذرا اپنے دل سے ایک سوال پوچھئے، کیا میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے؟ کیا میری دعائیں صرف اسی کے لیے ہیں؟ کیا میری زندگی توحید کے مطابق چل رہی ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو الحمدللہ اسی راستے پر اور مضبوطی سے چلتے رہیے، اور اگر کہیں کمی ہے تو آج ہی توبہ کر کے اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا ہماری آخری سانس کب آئے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خالص توحید پر زندگی گزارنے کی، اسی پر موت دینے اور اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین۔